ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد اگر پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو تو عورت کی بڑی جے جے کار ہوتی ہے، اگر بیٹی پیدا کر دے تو حقارت سے دیکھتے ہیں کچھ مرد۔ ایسے ہی شہلا کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی جو شہلا کا شوہر ہے اس کے کزن کی شادی ہوتی ہے۔ لو جی، دونوں میں 21 کا آنکڑا تھا، دونوں شریکہ برادری تھے، دونوں خاندان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ قدرتی بات ہے، شہلا امید سے ہو گئی، پیٹ سے ہو گئی، اور جو شہلا کا شوہر ہے، اس کا جو کزن ہے، اس کی بیوی بھی امید سے ہو گئی۔ اب دونوں نا گھر کے آگے اکڑ کر چلیں، دیکھنا ہمارے گھر نا بیٹا پیدا ہوگا۔ ہونا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ شہلا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اور جو اس کا شوہر تھا، اس کا کزن کی جو بیٹا پیدا ہوا۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے، شاید پہلا معاملہ ہے، پہلی اولاد ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کہا شہلا کو۔ اسی طرح دوسری اولاد ہوتی ہے، پھر شہلا امید سے ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر جناب ان کے گھر میں شہلا کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور جو شہلا کا شوہر ہے ان کی جو کزن ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرف 2 لڑکیاں، اس طرف 2 لڑکے، وہ ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، اس کے گھر کے آگے ڈھول بجاتے ہیں، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، خوب شور مچاتے ہیں۔ یہ سارے اندروں میں بڑھ جاتے ہیں، کوئی باہر نکلتا، کس منہ سے باہر نکلے، گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، شرم کا مقام ان کے لیے۔ آخر نا شہلا تیسری بار امید سے ہوتی ہے۔ اس کا شوہر، اس کا سارا خاندان سسرال والا شہلا سے کہتے ہیں، دیکھو بہو، اگر اس بار تم بیٹے کو پیدا کرتی ہو تو تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، ورنہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ اپنا بوریا بستر سنبھالو اور یہ اولاد اپنی ماں کے گھر جا کے پیدا کرو۔ اگر بیٹا ہوتا ہے واپس آ جاؤ، ورنہ طلاق تمہیں وہاں پہنچ جائے گی۔ شہلا روتی ہے، پٹتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، کہتی ہے میرا کیا قصور ہے، پر وہ لوگ جاہل لوگ تھے، انہوں نے بھیج دیا اپنی ماں گھر۔ شہلا وہاں جاتی ہے، ادھر شہلا بھی امید سے ہے، اور ادھر شہلا کا جو شوہر ہے، اس کا کزن، اس کی بیوی بھی امید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شہلا کو تیسری بیٹی عطا کی، اور ادھر ان کو تیسرا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ادھر شہلا کو جب بیٹی پیدا ہوئی تو شہلا اتنا اس سے غصہ کرتی ہے، دودھ نہ پلائے، اپنے سے دور کر دے۔ ان کو معلوم پڑا، سسرال والوں کو، انہوں نے سے کوئی حال چال نہیں پوچھا، کسی نے پتہ نہیں لیا۔ کچھ دن بعد ہی شہلا کو طلاق بھیج دی، طلاق ہو گئی۔ شہلا اپنی اس بیٹی سے اتنا دکھ کرتی، غم کرتی، سوچتی کہ میں خودکشی کر لوں، پھر سوچتی ان بچیوں کیا بنے گا، پھر سب سے لاسٹ میں جو بچی پیدا ہوئی تھی نا، اس کو اپنے سے دور کرتی، اس پہ ہاتھ اٹھاتی، چھوٹی سی ننھی بچی روتی رہتی تھی۔ سردیوں کے سخت دن تھے۔ شہلا نے کئی بار کوشش کیا کہ میں اسے گلا دبا دوں، پر اس میں اتنی ہمت نہ آیا کہ ننھی سے بچے گلا دباؤں۔ وہ سوچتی ہے کہ سردی کی سخت رات ہے، ٹھنڈ ہے، اس کو گھر کے باہر جو برآمدہ ہے وہاں چرپائی کے ساتھ کپڑا باندھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جھلی، اس میں لٹا دیتی ہوں، خود ٹھنڈ سے مر جائے گی، میرا کیا قصور ہے، میں نے تھوڑی مارا ہے۔ یہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا کے بچی کو لٹا کے چلی جاتی ہے کمرے میں۔ کمرے میں جا کے روتی رہتی ہے، پتہ نہیں بچی کا کیا بنے گا کیا بنے گا۔ روتے روتے شہلا کی آنکھ لگ گئی، 5-6 گھنٹے شہلا سوتی رہی ہے، اور جب ایک دم اس کے سامنے خواب میں دکھتا ہے کہ بچی کفن میں لپٹی ہوئی ہے، شہلا جھنجھڑتی ہے اور اٹھ کے باہر آتی ہے، ہائے میری بچی۔ جب بچی کو دیکھتی ہے، بچی نیلی پیلی ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، بس کوئی سانس آ رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، جو گھر میں ٹوٹ کے ٹونے ٹوٹ کے سب کیے، اور بچی کی سانس بحال ہو گئی۔ سانس بحال ہوتی ہے، اس کے بعد صبح ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، بچی کو انجیکشن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، بچی بچ جاتی ہے۔ شہلا بڑا غصہ کرتی ہے اپنے آپ پہ، سوچتی میں کتنی خراب عورت ہوں، کتنی غلط عورت ہوں۔ اس کے سامنے بچی لیٹی ہوئی ہے، شہلا اس کو دیکھ رہی ہے، پھر سوچتی ہے دیکھو یہ ننھی سی بچی جو بول نہیں سکتی، ہاتھ سے کچھ بلا نہیں سکتی، اٹھا نہیں سکتی، اس نے 5-6 گھنٹے سے زندگی اور موت کا مقابلہ کیا اور زندگی میں واپس آئی ہے، اور میں تو جیتی جاگتی عورت ہوں، میں کیوں نہیں مقابلہ کر سکتی۔ وہ دن شہلا کی زندگی کا مایوسی کا آخری دن تھا۔ مایوسی ویسے ہی کفر ہے۔ شہلا نے مقابلہ کیا، اپنی بچیوں پہ محنت کی، اور بچیوں کو پڑھا لکھا کے اتنا قابل بنا دیا کہ سب سے بڑی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی پڑھ لکھ کے سرکاری افسر بنتی ہیں، اور جو درمیان والی بیٹی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، وہ سرکاری افسر کی بہو بنتی ہے۔ ساری بچیاں بہا لیتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، بیٹیوں کے سر پہ راج کرتی ہے، ہر کوئی شہلا کی تعریف کرتا ہے، دیکھو اس نے بیٹیوں کی کتنی اچھی پرورش کی ہے۔ دوسری طرف جو 3 لڑکے تھے وہ
پورے گاؤں میں لچے لفنگے آوارہ لڑکے تھے، زمین جائیداد کیسوں پہ ہار گئے، کبھی ماں کو مارتے کبھی باپ کو پیٹتے، اور ہر کوئی ان سے بچنے کی کوشش کرتا، اور کہتے ہیں نا اللہ سے جب بھی مانگو نصیب مانگو، نیک اولاد مانگو، لڑکا مانگو یا لڑکی مانگو، پتہ نہیں لڑکے والے بھی ذلیل ہوں اور لڑکی والے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے سبق حاصل ہوا ہوگا کہ لڑکی جو سی نا زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نصیب کی دعا مانگو۔ یہ ایک شہلا کا سچا واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔